السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم لوگ جو ہمارا اسلامک اسٹڈیز اینڈ ایتھکس کا کورس ہے، تو اس میں ہم آگے چلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن شریف کی جو ڈیٹیل تھی وہ ہم نے ڈسکس کی تھی، کس طرح اس کے شان نزول اور کچھ آیتیں، اور اس کے علاوہ ہم نے پہلے وہ بھی ڈسکس کیا تھا کس طرح اس کو جمع کیا گیا تھا۔ تو آج جو ہے نا ہم تھوڑا سا حقوق عباد کے بارے میں، جو انسانیت کے ساتھ جو سلوک ہے اور جو دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس شیئرنگ کریں کہ ہمارا بہت بڑا جو پورشن ہے اسلام کا، وہ یہ حقوق عباد اور معاملات سے متعلق ہے۔ پہلے سے آگے ہم ڈیٹیل میں جائیں تو میں کچھ حدیث جو کچھ 10 حدیث ہیں اس طرح نا ٹوٹل، تو اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، اصل میں جو ہے نا، یہ جو ہمارا معاملات ہیں، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ مطلب ہم اس کو اگر ایک لیکچر کی بات کریں، اگر ہم میرا خیال میں اگر پوری جو ہماری سیشن ہے، پورا سیمسٹر بھی اسی میں لگ جائے تو شاید وہ بھی کم پڑ جائے، سال 2 سیمسٹر گزر جائے شاید وہ بھی کم پڑ جائے، کیونکہ بہت معاملات ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے مصنف نے تفسیر لکھی، اس میں جو ہے نا کچھ ارشادات کو جو ہے نا نقل کیا، اس میں ایک جلد جو تھی صرف جو ہے نا وہ اس پہ تھی، جو ہے نا پاکیزی اور جو ہے نا جو عبادات وغیرہ تھی، اور باقی جو 3 جلدیں تھیں وہ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر اس نے صرف معاملات کو ڈسکس کیا۔ تو اس طرح معاملات کی ایک بہت بڑا ہمارے پاس چیپٹر ہے، تو ہم مختصر سے جو ہے نا اس میں ہم چیز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سعادت مندی کی اگر ہم بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی سعادت ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اس کے لیے مقدر فرمائے اس پر راضی ہو، اور اس پہ راضی ہو، راضی رہے۔ آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ سے جو مقدر فرمائے سے ناراض ہو۔ تو یہ بڑی ایک معاملہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ انسان جو ہے نا وہ جب اللہ کی سے اللہ پہ نگاہ رکھتا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا اس کی جو جتنی بھی ضروریات ہیں، اس کی اس کا جو گول اور موٹیو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی چیز ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، اور جو چیز اللہ مجھے دے دے گا اس میں خوش ہوں گا، جو چیز نہیں ملے گی وہ یہ انسان یہ چھوڑ دے گا میرے مقدر کی نہیں تھی، چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت کچھ جو ہے نا آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح مال کی پاکیزگی بھی جو ہے نا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ نبی کے نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی، اس نے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جس کے بارے میں نحوست اور گندگی آ جاتی وہ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، جو ہے نا یہ مال کی پاکیزی جو ہم زکوٰۃ کے بارے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس کے لیے ضروری ہے ڈسکس کرنا، کیونکہ اس سے ایکچولی دوسروں کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو مطلب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پہلے تو جو حکومتیں تھیں ان کے لیے تو جو حکم تھا یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا یا کوئی مال جو ہے نا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ کے رکھ دیتے، اور اس پہ بجلی اگر گرتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قبول ہو گیا، اگر اس پہ نہیں گرتی تو اس کا مطلب وہ رد ہو گیا۔ لیکن ہمارے لیے بڑا اللہ نے آسان کر دی، اس امت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا مال ہے چیزیں ہیں وہ انہی جو امت کے لوگ ہیں انہی کو دی جاتی ہیں، اور مال انہی غریب لوگوں پہ بیسیکلی خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کر دی، اس کی جو ہے نا سے بیسیکلی برائی انسان کی جو نحوست ہوتی ہے مال کی وہ جو ہے نا صاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مال کے آمد و خرچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص کے حق کے ساتھ یعنی شرع کے موافق حاصل کرے، حق میں یعنی ناجائز موقع پر خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جو انسان اس چیز سے جو ہے نا وہ یعنی جو طریقہ کار ہے اس کا حاصل کرنے کا، یعنی حلال روزی کا، تو اس کے مطابق چلے تو ایک بہت اچھی چیز ہے اور مدد دینے والی چیز، انسان آخرت بھی اس سے بنا سکتا ہے، اور جو ہے نا اس سے اپنی آخرت بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اگر وہ غلط طریقے سے چل پڑے تو اس کے لیے ساری دنیا بھی مشکل ہو جاتی ہے، آخرت میں اللہ نے مشکل رکھی ہے اس کے لیے۔ اس طرح اس سے محرومی کی اگر آپ بات کریں، نبی کے نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جب وہ جس کو اختیار کرتا رہے۔ جب وہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا بھی جو ہے نا دروازہ بند کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، مطلب انسان کی جو رزق پہ جو افیکٹ ہوتا ہے گا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بے روزگاری کی آوازیں لگتی ہیں،
وہ اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے، آج ہماری اس پہ نگاہ نہیں جاتی، ہم کہتے ہیں جی ہم نے ڈگری حاصل کی ہوتی، ہم نے یوں کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ انسان گناہ کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ رزق کی جو ہے نا وہ سبب اس کو محروم کیا جاتا ہے اس چیز سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرض چھوڑ کر مرنا ہے، یہ بڑی ایسی وعید آتی ہے کہ کبائر بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے، اس کے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو تو جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ قرض باقی ہو، تو یہ ایک جو ہے نا ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کو گناہ بڑے گناہوں کے بعد جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کسی چیز بغیر اجازت جو ہے نا کسی کا مال لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو ظلم مت کرنا، سنو کسی کا مال حلال نہیں بدو اسی خوش دلی کے، جو خوش دلی سے دے دے تو اس کے لیے ہے، باقی جو ہے نا اگر آپ کسی سے مال چھینتے ہیں یا اس پہ جو ہے نا قبضہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور اس طرح زمین غصب کرنا یہ بھی جو ہے نا ایک بڑا اہم معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زمین کے میں سے بدو کے حق کے ذرا سی بھی لے لے، یعنی کہ ایک بالش میں آیا احمد کی حدیث میں، ایک بالش بھی اگر مطلب ایک بالش بھی انسان جو ہے نا وہ اس میں لے لیتا ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمین میں دسا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ساتوں زمین جو ہے نا اس میں جو ہے نا دسایا جائے گا۔ اور ایک جگہ ایک اور حدیث میں یہ بھی پڑھا گیا کہ اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے کہ اس کا توق بنا کے اس گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس طرح رشوت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا برائی ہے، تو آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، اور صبحان کی روایت میں یہ بھی اس سے بھی زیادہ ہے کہ لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں میں اس کے بیچ میں معاملہ ٹھہرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جو معاملہ ٹھہرنے والا بھی وہ بھی گناہ گار ہے، جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، رشوت جو لے رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، تو یہ تینوں لوگ جو ہے نا تینوں کیٹیگری اس میں آ رہے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی اوائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ جھگڑا ہے جو انسان کے روزمرہ کا معمول ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا جھگڑا چھوڑو انسان دیتا ہے تو اس پہ کتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، نبی کے وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے پر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے خواب و حق پر ہو، تو حق پر ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا وہ جھگڑا چھوڑ دے اور اس پہ جو ہے نا وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، تو یہ ایک بڑی جو ہے نا بشارت ہے اس کے لیے، جنت کے کناروں پہ جو ہے نا گھر دلوانے کی ضمانت۔ تو گھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ گھر یہ کوئی عام گھر اس طرح کا نہیں 5 مرلے گھر ہے 10 مرلے گھر ہے، تو ایسا گھر ہے کہ ایک آتا ہے کہ حدیث میں کہ ایک جو ہے نا کہ کمرے کے اندر 70,000 دروازے ہوں گے، اور ایک محل کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، اور 70,000 کمروں میں ایک کمرے کے اندر 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 فرشتے جو ہے نا سلام کر رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا محل ہوگا، سونے چاندی اور جو ہے نا یاقوت سے جڑا ہوا، مطلب یہ پوری دنیا بھی اگر اس کی قیمت ادا کر دے تو وہ شاید وہ اس کی قیمت ادا نہ کر سکے۔ اور اس سے اسی طرح افلاس سے تحفظ ہے، جو شخص دنیا میں میانہ روی کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، اس کی تنگی نہیں ہوتی، جو انسان ڈرتا ہے اس سے کہ میں جو ہے نا مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، میں کیسے کروں گا کیا ہوگا، تو یہ اس کے لیے میانہ روی اختیار کرے، زیادہ خرچے نہ کرے، جو ہے نا وہ اعتدال رکھے چیزوں میں، تو اس کے لیے کبھی مفلسی اس کے لیے کبھی اس کو نہیں چھوتی۔ اس طرح دولت مندی ہے، نبی کے ارشاد فرمایا جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ خدا اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے خدا اس کو مفلس بنا دیتا ہے، اور جو فروخت نہیں کرتا ہے خدا اس کی درجہ بلند کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے خدا اس کو پست کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ میانہ روی جو ہے نا غنی انسانوں کر دیتی ہے اور فضول خرچی انسان کو مفلس کر دیتی ہے، اور جو فرق نہیں جو ہے نا بیسیکلی کسی کو دینا اور جو ہے نا عاجزی انکساری کرنا کی جو ہے نا ٹرم میں آتا ہے، تو اس کے درجہ انسان بلند کر دیتا ہے، انسان اللہ کے لیے جو نیچے چلا جاتا ہے اللہ صلی اللہ اس کو درجات بلند کر دیتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے خدا اس کو پست کرتا رہتا ہے، تو انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ اور زیادہ زیادتی برداشت کر جانا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان کو گالی کھا کر یا مار کھا کر چپ ہو جائے صبر کرے خدا اس کی کو عزت بڑھاتا ہے، پس اے مسلمان معاف کرو خدا تمہاری خطا معاف کرے گا۔ یہ تو خود انسان جو ہے نا معاف کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس کچھ حدیث تھی، اس کے بعد ہم حقوق و فرائض کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ
جو ہمارا اسلام ہے ایک بڑا ایک جامع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مذہب دیا ہے، بڑی جامع تعلیمات اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اب انسان جو ہے نا، جیسے یہاں آتا ہے نا، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ نہ صرف ہر فرد کو اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتی ہے، بلکہ دل میں اصل فکر ہی پیدا کرتی ہے کہ کہیں مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہو رہی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ترکیبوں سے اس کوتاہی دنیا میں چھپا لوں، اس کو دنیاوی داعش سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کوتاہی خواب وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔ جب یہ فکر کسی شخص میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ حقوق کے حصول کی بجائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے جائز حقوق میں بھی پھونک پھونک کر وصول کرتا ہے، کہیں وصول شدہ حق کا وزن ادا کرے وہ فریضہ زیادہ نہ ہو جائے۔ تو یہ انسان کی جو فطرت ہے کہ انسان جب اس کے اندر جو تقوی کا ہے وہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر اختیار کرتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے لیے فرائض کی ادائیگی اور جو حقوق کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ادروائز جو ہے نا اگر وہ اس میں یہ چیز نہیں ہوگی تو اس کے لیے جو ہے نا وہ رشوت لینا اور برائی کرنا اور ساری چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم جو ہے نا وہ ہے امر ہے کہ انسان جو ہے نا اس چیز کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں کچھ چھپا نہیں سکتا۔ جب انسان کی جو ہے نا وہ نگاہ اس طرح جائے گی تب یہ انسان جو ہے نا بڑے سے بڑے جو گناہ ہے اس سے بچ جائے گا۔ تو یہاں ایک اور ایگزامپل بھی کوٹ کی ہے، مثال بھی دی ہے یہاں پہ کہ ادھر تو نہیں ہے، میں نے وہ مینشن نہیں کی، کافی بڑی وہ ایک انہوں نے لکھی تھی واقعہ، تو آپ بک میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ پڑھ لیں گے ڈیٹیل کے اندر۔ تو اس میں یہ بات موجود تھی کہ ایک مدرسے میں جو ہے نا انڈیا کا کوئی مدرسہ تھا غالباً، ان کے علماء کرام جب بھی جو ہے نا اپنی جو تنخواہ لیتے تھے اس میں سے، تو وہ جب بھی اپنے کی جو ہے نا دنیاوی تقاضے سے باہر جاتے تھے، مطلب اگر کسی نے کوئی کام جانا ہے تو وہ ٹائم نوٹ کر دیتے، میں اتنے بجے سے اتنے بجے جو ہے نا وہ مدرسے میں نہیں تھا۔ اچھا اب وہ جب واپس آتے تو وہ پوری جو ہے نا وہ ہندی کی کیلکولیشن کرنے کے بعد جو رقم بنتی تھی وہ واپس مدرسے کو دیتے کہ بھائی اتنے میں مدرسے میں تھا ہی نہیں، تو میری یہ لیے رقم یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ رقم واپس کرتے تھے۔ اور اگر آپ انورس اس میں دیکھیں، اگر ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ الٹ حساب ہے، بلکہ جو ہے نا لوگ کم ٹائم کے لیے آتے ہیں اور تنخواہ پوری وصول کر رہے ہوتے ہیں، اگر نہ دو تو پھر لڑتے ہیں۔ یہ ایک بڑا فرق ہے ہماری جو ہے نا اس میں، جب انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جب انسان ڈر کے نہیں چلے گا چیزیں، تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ اس طرح آپ نے گرد و پیش کو نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے، اس سے پریشان ہر شخص ہے کہ لیکن افسردگی کی سالہ میں سوچنے کی سمجھنے کی فرصت سے بہت کم لوگوں کو ہے کہ سورج اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم ہر شخص فرائض کی احساس کو مقدم نہ رکھیں، یا کم از کم فرائض کو اتنی اہمیت دیں تو جتنی اپنے حقوق کو دیتا ہے، اتنا یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے اس چیز پہ، اتنی اگر ہم جو ہے نا دوسروں کے حقوق پہ بھی جو ہے نا وہ توجہ دیں تو سارا کا معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ ادروائز ہر بندہ اگر اپنے حقوق کی بات کرتا رہے گا تو پھر جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں بہت حساس ہیں لیکن فرائض کے معاملے میں حساس نہیں۔ جب بھی کوئی فریق کو اپنے فرائض کی فکر نہ ہو، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ لیکن کہ جب انسان ان چیزوں پہ وہ نہیں کرتا تو اپنا ہی جو ہے نا کہے کہ میرے جو ہے نا معاملات، میرے حقوق پورے ہو جائیں، باقی دوسرے جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی اس کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ایک جو جیسے ہماری سوسائٹی بن گئی ہے، ہر دوسرا بندہ دوسرے کو ڈستا ہے اور تنگیاں، مشکلات، یہ چیزیں ساری ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح مسلمان کی عزت اور اس کے حقوق جو ہے نا بڑی ایک اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے، وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر واجب ہے کہ مسلمان اس پر کوئی زیادتی نہ کرے اور وہ اس کی مدد ہو ضرور کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے، نہ حقیر جانے، نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ پھر 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی شخص کو ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو لیکن اپنے دل کے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو، اس لیے کبھی مسلمانوں کی نہ سمجھو۔ آدمی کی برا ہونے کے لیے اتنا کافی کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی آبرو بھی۔ یہ ایک بڑی جامع حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا کسی کو ایک تو اس میں 2-3 اسباق ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ
کہ ایک تو جو ہے نا سب سے پہلے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر وہ اپنا بھائی سمجھ لے، اگر خونی رشتہ جو ہے نا سمجھ لے، جیسے ہم اپنے سگے بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں، باقی جو ہمارا کزن ہے اس کو بھائی نہیں سمجھتے، یا ہمارا دوست اس کو بھائی، جتنے بھی محلے کے لوگ اس کو بھائی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے محلے کا آدمی ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں ہے۔ سب سے پہلا جو سبق ہے یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھیں، کہ میرا جیسے سگے بھائی ہے ویسے سارے مسلمان میرے بھائی ہیں۔ اور اس پہ جب یہ چیز آ جائے گی، اس پہ پھر obvious بات ہے ظلم و زیادتی بھی نہیں کرے گا، اور مطلب یہ اتنے بھی آگے اس کی مدد جو ہے نا کرنا، بے یار و مددگار نہ چھوڑے اس کو، اس کی حقیر نہ جانے، نہ ایسی حقارت کا برتاؤ کرے۔ حقارت جو ہے نا یہ سب سے اس پہ جو ہے نا اس لیے آتا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر کی جو ہے نا جہاں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ اللہ کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ محترم ہو، اس سے جو ہے نا اس لیے مسلمان کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ بھائی یار یہ میرے پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے کہ یار پتہ نہیں کتنا اچھا ہو، کتنا نیک ہو، تو آدمی کی بنا کافی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، تو یہ ایک بڑی اہم وہ ہے کہ اگر مسلمان کو حقیر سمجھا جائے تو وہ ایک برا ہونے کے لیے کافی ہے آدمی کے لیے، اور اس کے لیے حقارت سے پیش ہے، حقارت کرے، اس کو جو ہے نا چھوٹا سمجھے۔ اور مسلمان کی ہر چیز دوسروں کے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو سب اس کے لیے اہم ہے، جیسے ہر مسلمان سمجھتا ہے یہ اہم ہے، اس میں دوسرے مسلمان کے لیے بھی اہم ہے۔ تو اس حدیث میں سرکار دو عالم نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے کر اس کو ایک معاشرتی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ پہلا کہ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے کہ اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے، اس پر قسم کا ظلم داخلہ خواہ جسمانی ہو یا مالی، زبانی ہو یا نفسیاتی۔ تیسرا کسی مسلمان کو نہ حق سب جسمانی اذیت پہنچانا یا مالی نقصان میں مبتلا کرنا حرام ہے۔ اس طرح اس زبان سے برا کہنا یا پھر مجمع میں کسی اور طرح شرمندہ اور رسوا کرنا بھی جائز ہے، اور یہ کسی مسلمان کے نشان نہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا حقارت کی، اور پورا بہت بڑا چیپٹر ہے، آگے اس کی ڈیٹیل ہے، تو میں نے شیئر نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ دوسرا جو آپ کے پاس آتا ہے سبق وہ حقارت جاننے کا ہے، حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، جو ہے نا کہ یار میں افضل ہوں، میں وہ مجھ سے برا، یہ شیطان نے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا ہم نے کوشش کرنی ہے بچنا ہے چیزوں سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے نا ایک بڑی اہم جو ہے نا وہ ہے، ایک اہم واقعہ لکھا ہے غزوۃ موقع پہ حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا لشکر کہتا ہے کہ ہم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیں گے، اس لیے تم جاؤ گے تو ہمارے خلاف ان کے لشکر میں شامل ہوگا، جنگ کرو گے۔ یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا تھا، انہوں نے روک لیا۔ آخرکار انہوں نے اس شرط پر تمہیں چھوڑ دیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو گے، جاؤ گے، جانے کے بعد اس لشکر میں شامل نہیں ہوگے، ہم سے جنگ نہیں کرو، اگر یہ وعدہ کرتے تو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد نے وعدہ کر لیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیارت کریں گے، ان کے لشکر میں شامل ہو کر آپ سے لڑیں گے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب آپ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پیش پہنچ گئے، جب کفار کے جنگ کا پیش آیا کسی کیسی جنگ، 1000 مکہ مکرمہ مسلح فرما، اس کے مقابلے میں 313 نہاتے، جن کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواروں کے سوا 313 آدمی کے پاس تلوار بھی نہیں، کسی کی لاٹھی، کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھایا۔ اس موقع پر ایک آدمی کی قیمت تھی، ایک آدمی کی قیمت تھی، ایک انسانی قیمت تھی۔ کسی نے کہا رسول اللہ یہ نئے آدمی آئے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں، ان سے زبردستی معاہدہ کرایا گیا، یہ وعدہ زبردستی لیا گیا، تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے، تو اس بات سے ان کو اجازت دے دیجیے کہ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ جہاد بھی کون سا؟ یوم الفرقان، سب سے جو افضل جو ہے نا وہ آتا ہے جہاد کے اندر شامل ہونے والا ہر بدر کی جنگ ہے، اور اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنا بڑا غزوہ ہو رہا ہے، حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ جو ابو جہل کے لشکر سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ جنگ نہیں کرو گے تو مومن کا کام وعدے کے خلاف نہیں ہے، لہذا تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا۔ یہ ہے جب وقت پڑے تو اس وقت انسان اصول کو نبھائے، یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علمدار ہیں، اور ہیروشیما ناگاساکی پر بے گناہوں کو عورتوں کو تہہ و بالا کر کے انسی نسلیں تک حضور پیدا ہو رہی ہیں۔ اب جب اپنا وقت پڑ جائے تو اس میں کوئی کردار دیکھنے والا نہ ہو، تو یہ ہے اصل جو ہے نا وعدہ یہ نا وہ کرنا، یہ نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، اور جناب جیسے میں لکھا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، ان کے اوپر ہم جو ہے نا وہ بمباری بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر دہشت گردی انہیں کہتے ہیں۔
تو یہ جو ہے نا بہرحال یہ ایک الگ وہ ہے بحث ہے، لیکن ہم یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وعدہ جب آپ انسان کسی کرتا ہے کسی اس سے، تو اس کی کتنی ویلیو ہے۔ یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جنگ کے اندر کتنی اہم ضرورت ہے، لیکن اس نے ان کو روک دیا کہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نے حقوق بتایا بھی اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ عمل بھی کیسے کر کے دکھایا کہ بھئی یہ اتنی ضرورت کے باوجود انہوں نے اس کو روک دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی بنیادیں فراہم کی ہیں، جو کون انسانی حقوق کا تعین کرے گا کون نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے، ان پر عمل کر کے دکھایا، حقوق متعین کرے جن پر عمل کیا جائے۔ تو ایسے حقوق متعین کیے گئے ہیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ انسان جب سوچ لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے چیزیں، جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری چیز کو جو ہے نا سجا دیتا ہے، سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایک بڑا ایک اس کے علاوہ اہم جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو لوگ خیانت کرتے ہیں جو دکانداری میں یا تجارت میں، تو وہ بھی ایک بڑا جو ہے نا معاملہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں انسان کو یہ چیزوں کا وہ ہو تھوڑا انتظار ہو، کتنی بڑی جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ فضائل ہیں کہ تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ۔ اب کون لوگ جو تاجر کے اندر جو تجارت کے اندر سچائی امانت کو اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کو ہم آپ اور دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ تجارت ہم پیٹ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تاجر میں دو باتیں پائی جائیں کہ وہ صدوق ہو اور امین ہو۔ صدوق کے لفظی معنی سچا اور امین کے لفظ معنی امانت دار، اگر یہ تو اس میں پائی جائے تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک سچائی اور ایک امانت، یہ دو صرف چیزیں پیدا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اس کو جو ہے نا وہ ریوارڈ دے رہے ہیں کہ اس کو انبیاء کے ساتھ حشر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم جو ہے نا وہ بات کریں تو دوسری حدیث میں ظاہر ہے کہ اس میں متضاد یہ ہے کہ تجار قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ فجار یعنی فاجر کی جمع ہے، یعنی فاسق و فاجر و گناہگار جو اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سوائے اس شخص کے جو تقوی اختیار کرے اور نیکی اختیار کرے اور سچائی کا اختیار کرے۔ یہ دین در حقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے۔ انسان سے صرف جو ہے نا نیت بدل لی اور جو ہے نا وہ اس طرح کر لیا تو اس کو انبیاء کے ساتھ جو ہے نا معاملات ہوا۔ اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اس نے جو ہے نا تھوڑی سی ملاوٹ شروع کر دی، یا تھوڑی سی جو ہے نا وہ شروع کر دی، تو وہ کہاں سے اٹھا کے پھر فاجروں میں اس کا شمار ہوا۔ تو اگر آپ وہی کام دوسری نیت کر لیں، دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطہ نظر سے کریں، وہ چیز جو چیز بظاہر ہر ٹھیک دنیاوی چیز نظر آ رہی ہے دین بن جاتی ہے۔ مطلب ہم نے کرنا تو یہ دنیا کے لیے ہے، لیکن کریں گے اب مطلب کرنا اپنے پیٹ کے لیے، لیکن صرف اور صرف جو ہے نا سچائی اور امانت اس کو لیں گے تو ہمارا دینداری بن جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے نا وہ ہے۔ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈائریکشن چینج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ انسان جب تھوڑا سی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کرنا اپنے لیے ہے، لیکن جو ہے نا اس کی جیسے اگر ہم سوتے ہیں، سونے کا عمل جو ہے نا وہ اگر ہم سنت کے مطابق سو جائیں تو وہ ہمارا دین بن جاتا ہے، مطلب اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور جو ہے نا وہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا سو رہے ہیں تو اس پر جو ہے نا ہمارے دن ضائع ہو رہے ہیں، گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے، بلکہ سونا بھی ہمارا قیمتی بن سکتا ہے۔ اس طرح جھگڑوں کا ایک جو بڑا سبب ہے وہ معاملات کو صاف نہ رکھنا ہے۔ ہمارے دین کی ایک انتہائی تعلیم یہ ہے کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، لیکن لین دین کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ مطلب جب ہم بھائیوں کی طرح رہیں، لیکن جب لین دین کا معاملہ ہو تو اس میں بالکل اجنبی بنے گی، ہم ایک دوسرے کو جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ لین دین کا معاملہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اچھے سے اپنے اس کو بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، اس میں سار مروت رواداری تحمل اور اپنائیت کا مظاہرہ کرو۔ لیکن جب روپے پیسے کے لین دین، جائیداد کے معاملات اور شرکت و حصہ داری کا مسئلہ آ جائے تو بہتر تعلقات کے حال میں بھی انہیں اچھی اس طرح انجام دو جیسے تو اجنبی شخص انہیں انجام دیتے ہیں۔ اس معاملے کی طرح ہر بات صاف صاف ہونی چاہیے، نہ کوئی بات میں ابہام رہے، نہ معاملے کی حقیقت میں کوئی اشتباہ رہے باقی رہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی بڑا ایک اہم وہ ہے کہ آپ نے جب بھی معاملات کرنے ہیں تو لین دین کا اجنبی بن کے کرنا ہے کہ
اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہو، کوئی جو ہے نا لچک نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم شریف میں جو ہے سب سے طویل آیت ہے یہ، جس کو جو ہے نا آیت آف لون بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو یہ لکھ لیا کرو، جو معمولی رقم ادھار لینے کا تاکید ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، یہ اپنا آیت ہے جس کا ترجمہ تھوڑا سا یہاں پہ مینشن ہے، باقی نہیں مینشن یہاں پہ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ، کہیں سرچ کریں گے تو آپ آیت آف لون لکھیں گے تو آپ ڈیٹیل مل جائے گی، سب سے بڑی آیت ہے وہ۔ تو یہ معمولی رقم ادھار دینے پر تاکید دیا کہ کاروبار کے پیچیدہ معاملات تحریر کرنے میں لانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، مطلب جب بھی ہم کوئی لکھ لیا کریں گے۔ حکم اس لیے دیا گیا کہ بعد میں تاکہ بعد میں تنازعات اور اختلافات پیدا نہ ہوں، اگر ہوں تو انہیں حق و انصاف کے مطابق نمٹانا آسان ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی چیزیں ساری اگر لکھی ہوں گی تو۔ اور جھگڑے سے اگر ہم پرہیز کی بات کریں تو لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں جھگڑالو آدمی کی بہت مذمت کی گئی ہے، اسی برخلاف حلف بردباری جھگڑے سے پرہیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ایسے شخص کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبدالقیس کے ایک شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ایک بردباری، ایک تمکنت۔ چنانچہ اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود محض رفع شر اور لڑائی کی جھگڑے کی بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے یا صلح کر لے، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو گھر چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے بھی بات ہے کہ انسان جب جھگڑا ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور بڑی اس پہ جو ہے نا فضائل آئے ہیں اس کے اوپر، اور جس شخص کو جنت میں پہنچانے کی بلکہ جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اسے خوشی کو کیا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی تمام انسانوں کو عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ جو ہے نا ایک اہم اور جو ہے یہاں پہ ایک جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ نے جو اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہمیں چھوڑ دینا، پیچھے کوشش کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اس میں ایک بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ جنت میں جو ضمانت ہے اللہ کے نبی جو ہے نا ضمانت دے رہے ہیں، بڑی ٹھنڈی کا حدیث سنن ابی داؤد کی، جو جھگڑا چھوڑ دے اس پہ جو ہے نا خواہ حق پہ بھی ہو بے شک، لیکن پھر بھی چھوڑ دے کہ بھئی لڑائی جھگڑا ہوگا، مسلمان فساد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جو ہے جنت کے کناروں پر جو ہے نا گھر دلوانے کی ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلم کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بڑی اہم وہ ہے، اس لیے کوشش کریں جب جھگڑا ہو تو ہم اس سے جو ہے نا پرہیز کریں، اگر ہو جائے چھوڑنے کی چھڑوانے کی کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں، تو یہ انسان کے لیے اچھی ہے۔ اور اس طرح معاف کر دینا بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا صفت ہے کہ جو ہے نا جب انسان کے اندر، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دوسری کو تکلیف پہنچائی ہو، اسے شریعت کے حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی کسی کو جو ہے نا، تو اس کے جو ہے نا شریعت میں اس کا بالکل حق حاصل، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ قرآن شریف کو قرآن پاک میں ارشاد ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور اس درگزر سے کام لیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ درگزر کر دینا اور جو ہے نا اس کو معاف کر دینا۔ کیا تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کریں؟ یعنی کون شخص دنیا میں ایسے کوئی غلطی نہ ہو، سرزد نہ ہوئی ہو، اور ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیں۔ لہٰذا اگر کسی دوسرے کو غلطی ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواہش مند ہوں، اس طرح مجھ سے بھی دوسروں کو معاف کر دینا۔ آیت میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرنے کی روح اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس غلطی کو معاف فرمائیں گے۔ بعض متعدد حدیث سے بھی ثابت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس کے عمل کی وجہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ایک بھی بڑا اہم جو ہے نا یہاں پہ ٹاپک ہے کہ معاف کر دینا، اور جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے کسی نے جو ہے نا وہ تھپڑ مارا تو میں اس کے بدلے اس کو تھپڑ مارا، ایک یہ ہے کہ اس نے تھپڑ مارا تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ جو معاف کر دینے کی صفت ہے نا، یہ بڑی مطلب بہت بڑا دل جگرے کی بات۔ تو یہ انبیاء کی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، انہوں نے پتھر کھا کے بھی جو ہے نا ان کے لیے دعا کی، ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نا کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کہ آپ حکم دیتے ان فرشتوں کو کہیں طائف کے سفر میں کہ یہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا حکم کے تابع ہیں، اگر آپ کہیں گے دو پہاڑوں کو ملا دیں گے آپس میں، لیکن اس نے فرمایا کہ میں جو ہے نا ان کی امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے آگے جو ہے نا لوگ آئیں گے اور ان کو ہدایت ملے گی۔
تو معافی کر دینا ایک بہت بڑا جو ہے نا اس پہ کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جب کوئی وہ ہو تو ہم معاف کر دیں، کیونکہ بدلہ کے بدلے اگر ہم معاف کر دیں گے تو اس سے جو ہے نا ہمارا درجات بلند ہوگا۔ اور پھر اس طرح کسی کو قرض دینا جو ہے نا وہ بھی ایک اہم جو ہے نا وہ آتا ہے کہ جو ہے نا کی ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا ثواب بھی بہت ثواب ہے۔ عبداللہ بن ابی مسعود حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس نے فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے، یعنی کہ جو انسان قرض دیتا ہے وہ صدقہ ہے، بیسیکلی اس کو اجر اس طرح ہی ملتا ہے، صدقے کا ملتا ہے۔ مطلب بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدقے سے بھی زیادہ کا ثواب بھی بعض اوقات آتا ہے، غالباً اسی وجہ سے قرض عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے جن کو صدقے کی نیت نہیں کرنے کی نیت نہیں ہوتی، وہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہو لیکن لوگوں سے نہیں مانگتا نہیں، یا اس کی ضرورت پوری کرنے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس تندرست مقروض کو قرضے کی ادائیگی مہلت دینے میں قرآن شریف حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم کو ارشاد ہے، اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ اس کو جو ہے نا مہلت بھی دینا چاہیے، مطلب اگر کوئی کرتا آپ کسی لے لیں اس کو جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اس کو آپ بار بار تنگ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا کسی قرض میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نا کوشش کریں کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا تو اس پہ پھر پریشر نہ ڈالیں بار بار، بلکہ اس کو جو ہے نا جب آسانی سے دے دے یا اس کو کوئی مہلت دے تو اس پہ جو ہے نا اللہ نے اپنے عرش کا جو ہے نا سائے میں رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ تو اس لیے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی، اور ساتھ ساتھ معاف کرنا، پھر ان کے ان کو قرض دینا اگر قرض وہ نہ دے رہے ہو تو ان کو مہلت دی جائے، اگر مہلت وہ مانگتے ہیں اگر کمی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، معاف کر دیں گے تو اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو جو ہے نا مہلت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے نا اور لاسٹ میں جو ہے نا اگر ہم بات کریں 6 ماہ نیکی ہے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے عمل بتائے جن کی پابندی کرنے والے کو اور جنت کی ضمانت لی ہے۔ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم اپنی طرف 6 باتوں کی ضمانت دے دوں، مجھے اپنی طرف سے تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو تم اس کو ادا کرو، جب کوئی تم سے معاہدہ کرے تو اس کو پورا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، جب اپنی شرمگاہوں کی ناجائز کاموں سے حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں نیچے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کو تکلیف پہنچانے سے گناہ کرنے سے روکو۔ یہ جو ہے نا 6 جو ہے نا وہ ہیں، تو اس کو جو بھی انسان کر لے گا تو اس کی کنفرم جنت ہونے کی جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ آج آپ کا ٹاپک تھا، امید ہے کہ چیزیں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی۔ پر میں نے بتایا کہ معاملات کا جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک وہ ہے، ہم نے تو یہ بالکل ایک شارٹ جو ہے نا وہ لکھا ہے، بلکہ ایک پوری بک جو ہے اس سے ریلیونٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں اپلوڈ کر دوں گا، تو کوشش کرے گا آپ اس کو پڑھنے کی، اگر آپ کو تھوڑا سا وہ ہو، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، تو یہ چھوٹا سا ایک ٹچ دیا اس کے اندر معاملات کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی، اگر اگین کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ جو ہے نا میرے سے جو ہے نا کوشچن کر سکتے ہیں، آن لائن سیشن بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔